اپوزیشن جماعتوں کا آزادی مارچ کیوں ناکام ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن موضوع پر گفتگو سے پہلے میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے لاسٹ ویڈیو کے اوپر کھل کر اظہار خیال کیا، اپنے کمنٹس دیے۔ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کا کرٹیسزم میں اس کو بڑا پازیٹیولی لیتا ہوں، اور مجھے بھی پبلک پلس کو سمجھنے میں بہت زیادہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں وہ تمام دوست جنہوں نے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب چینل کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مجھے اس سے پبلک پرسیپشن کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے، اپنے تجزیے کو مزید ہم بہتر بنا سکتے ہیں آپ کی رائے سے، آپ کی پارٹیسپیشن سے، آپ کے فیڈ بیک سے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جی، سیاست بہت زیادہ گرم ہے اور اپوزیشن آپس میں ملاقاتیں کر رہی ہے۔ کل بڑا ایک عجیب منظر تھا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو ایک دوسرے کو بغل گیر ہو رہے تھے۔ وہ شہباز شریف صاحب جو علی بابا 40 چوروں کی ہمیں کہانیاں سناتے تھے، اور وہ پیپلز پارٹی جو 2013 کے اندر ہمیں یہ سنایا کرتی تھی کہ یہ آروز کا الیکشن ہے، 2013 کا الیکشن بدترین دھاندلی ہوئی ہے، لیکن سسٹم کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ آج وہ حکومت گرانے کے حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا یہ احتجاجی تحریک کامیاب ہوگی؟ کیا حکومت گھر جائے گی؟ کیا حکومت 5 سال پورے کر لے گی؟ تو اس موضوع کے اوپر سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ یہ حکومت اس لیے نہیں گر سکتی کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بہت طاقتور ہیں، عمران خان صاحب بہت اچھی گورننس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن بہت کمزور ہے، یہ اپوزیشن بہت کنفیوز ہے، اس اپوزیشن کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، یہ اپوزیشن ایک پیج پر موجود نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ نون لیگ ڈیل کر لے گی، نون لیگ سمجھتی ہے کہیں پیپلز پارٹی کے اندر کھاتے ڈیل چل رہی ہے، اور مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں مجھے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز سمجھتی ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایجنڈا کلیئر نہیں ہے۔ مولانا صاحب کبھی دھاندلی کا رونا شروع کر دیتی ہے یہ اپوزیشن، کبھی یہ حکومت کی گورننس کو جواز بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور کبھی احتساب کی بات کرتی ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ تینوں موضوعات میں سے کسی ایک وجہ کا انتخاب نہیں کر پا رہے کہ آخر اس دھرنے کا، اس احتجاجی تحریک آزادی مارچ کا مقصد کیا ہے۔ اگر تو مسئلہ دھاندلی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ مولانا صاحب جو اس حکومت کو ناجائز حکومت کہتے ہیں، کیا الیکشن کمیشن کے اندر، الیکشن ٹریبونل کے اندر کسی فورم کے اوپر انہوں نے انتخابی دھاندلی سے متعلق کیس فائٹ کیا؟ کتنے بندے انہوں نے قومی اسمبلی کی 272 نشستوں میں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے بطور امیدوار کے طور پہ کھڑے کیے تھے؟ اور وہ الیکشن کمیشن جس کی تعریفیں کرتے ہوئے اپوزیشن نہیں تھکتی، ان کے اقدامات کی، جو کہ انہوں نے سندھ کے اور بلوچستان کی جو نمائندے مقرر کیے حکومت نے، ان سے حلف نہ لینے کے فیصلے کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ ان کو تحریک چلانے سے پہلے اس الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ابھی لشکری رئیسانی صاحب نے قاسم سوری صاحب کو ڈی سیٹ کروایا اور کالعدم قرار دیا گیا ہے این اے 265 کا جو الیکشن تھا کوئٹہ کا۔ تو آئی تھنک کہ ان کو اپنا ایک لیگل چینل کو ایکسرسائز کرنا چاہیے، تو یہ دھاندلی والا نیریٹو شاید بلڈ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ اگر بات کر لیتے ہیں کارکردگی کے حوالے سے، اب اپوزیشن عوام کو یہ باور کرانے میں ناکام ہے کہ وہ عوام کی خاطر سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اندر پورے ایک سال کے دوران کوئی ایک پروٹیسٹ بتا دیں جو عوام کے لیے ہو۔ تمام جب بائیکاٹ کیا پروڈکشن آرڈر کے اوپر کیا، جب بائیکاٹ کیا گرفتاریوں پہ کیا، جب احتجاج کیا وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہ ملنے کے اوپر کیا، کبھی انہوں نے عوامی ایشوز کے اوپر اپنے آپ کو سنکرونائز نہیں کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے، گورنمنٹ تو انہوں نے کیا کرنی سی
پاکستان کے اندر یہ خالص اپوزیشن بھی نہیں کر سکے، یہ اپنے آپ کو اپوزیشن کا چہرہ نہیں ثابت کر سکے. یعنی اتنی ہومیوپیتھک اپوزیشن ہے کہ جو شام 7 بجے ٹی وی چینلز کے اوپر نمودار ہوتی ہے اور 12 بجے یہ اپوزیشن اپنے گھر چلی جاتی ہے. ہاں، یہ اپوزیشن 1 سال سے پبلک کو کیا کہہ رہی ہے، ابھی گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے ہم نکل نہیں سکتے، اب آنے والے دنوں میں سردیاں بہت شدید ہوں گی اس لیے ہم عوام کے لیے نکل نہیں سکتے، ڈینگی مچھر سے بخار ہو جاتا ہے اس لیے ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے عوام کی خاطر. کیونکہ ہم نے کوئی بیمار ہونا ہے، بخار کا سامنا کرنا ہے. اچھا اب کیا ہو گیا جی، اب جی یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا جی، عبادت کرنی ہے اور فوکس کرنا ہے اور لوگوں کو نکالنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا. پھر محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، اب اس کے بعد جی 12 ربیع الاول کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ اپوزیشن ابھی تک پبلک کو جو بہانے دے رہی ہے، جو جواز دے رہی ہے، وہ ابھی تک سمجھ سے بالا تر ہیں. تو پبلک پرسیپشن کے اندر یہ اپوزیشن کا حق ادا نہیں کر پا رہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ بھی بڑی اہم ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی احتجاجی تحریک جو حکومت کے خلاف چلتی ہے وہ کب کامیاب ہوتی ہے؟ وہ تب کامیاب ہوتی ہے جب اسے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ملتی ہے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اب تک محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب تو کلیم کرتے ہیں کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر موجود ہے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن اس قسم کی باتیں آف دی ریکارڈ پھیلانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں جناب عثمان بزدار سے بڑے تنگ ہیں، انہوں نے عمران خان کو آخری 4 مہینے دے دیے ہیں، وہ اپنی غلطیوں پہ پچھتا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی لے کر آئی تھی اور اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ٹینجبل قسم کا کوئی تنازع ہمارے سامنے نہیں آیا جس میں فوج ایک طرف کھڑی ہو اور پولیٹیکل گورنمنٹ ایک طرف کھڑی ہو. اور تو اور مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب ایک واحد پلیئر تھے اپوزیشن کے اندر جو ایک اچھا کراؤڈ، ایک سائزیبل کراؤڈ کو اکٹھا کر سکتے تھے، اور وہ کر رہے تھے مذہب کی بنیاد کے اوپر. اب عمران خان صاحب کے دورہ امریکہ نے مولانا کے غبارے میں سے مکمل طور پہ ہوا نکال دی ہے. وہ جو یہودیوں کا ایجنٹ بنایا، پینٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اسلام دشمن ہے، اسلام مخالف ہیں، عمران خان صاحب کی ایک اقوام متحدہ کی تقریر نے اسلامو فوبیا کے اوپر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنے آرگومنٹس بلڈ کیے ہیں اور توہین مذہب و توہین رسالت کے موضوع کے اوپر ترجمانی کی ہے مسلمانوں کے جذبات کی، وہ قابل تحسین ہے اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پبلک کے اندر آیا ہے. میں نے بے شمار ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، لوگوں سے میں ملا ہوں جن کا تعلق پی ایم ایل این کے ساتھ ہے جو بڑا کرٹیسائز کرتے تھے عمران خان صاحب کی گورننس کو، بہت نالا تھے، ناراض تھے. وہ لوگ بھی اب عمران خان صاحب کے سمپتھائزر بن گئے. تو ایک مذہبی ووٹ بینک کو انگیج کرنے میں عمران خان صاحب بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ گرانے کے لیے پوری ایک فاؤنڈیشن بلڈ کرنی پڑتی ہے. اپوزیشن بدقسمتی کے ساتھ T20 میچ کھیل کے وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیں گے. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال کی اگر پالیٹکس کی بات کریں تو عمران خان صاحب مسلسل سڑکوں پہ نظر آئے. وہ کبھی منار پاکستان بھرتے ہوئے نظر آئے کراؤڈ کے ذریعے، کبھی وہ مزار قائد پہ ایک بہت بڑا جلسہ کرتے ہوئے نظر آئے، کبھی وہ ملتان کے اسٹیڈیم میں نظر آئے، کبھی وہ فیصل آباد میں ہمیں نظر آئے دھوبی گارڈ کے گراؤنڈ کے اندر. تو انہوں نے گرم کیا انوائرمنٹ کو اور انہوں نے موبلائز کیا لوگوں کو اور اس ایجیٹیشن کو، تو وہ اسٹیبلش کرنے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب جب 126 دن کا دھرنا دینے کے لیے گئے تو بالآخر انہوں نے ثانیہ اے پی ایس اسکول جو تھا اس کو ایک فیس سیونگ کے طور پہ استعمال کیا اور اپنے اس پروٹیسٹ کو ختم کیا. لیکن اس اپوزیشن کے پاس ایسا نہ تو کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی قانونی جواز ہے، اور جو جواز یہ بنانا چاہ رہے ہیں کارکردگی کا، اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا نام استعمال کرنا ہے، عوام کے لیے کرنا ہے، لیکن عوام کے لیے ہے نہیں. پبلک اس کو نہیں سمجھتی. پبلک صرف یہ سمجھتی ہے کہ صرف چند گرفتاریوں کا مسئلہ ہے، چند پروڈکشن آرڈرز کا مسئلہ ہے، یہ احتساب کا مسئلہ ہے اور چند خاندانوں کی لڑائی ہے، اس کے اندر عوام کا ایس سچ کوئی لینا دینا نہیں ہے.
اب عمران خان صاحب کے پاس بھی ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، مشکل فیصلے وہ آلریڈی کر چکے ہیں۔ اب ان مشکل فیصلوں کے بعد اگر وہ 2% 3% ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ شاید اس کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ یہ اپوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو نکال سکے، یہ لوگوں کو موبلائز کر سکے۔ اب وہ اپوزیشن جو اپنے پولیٹیکل ورکر کو چینلائز کرنے کے لیے 1 سے 2 ماہ مانگ رہی ہے، وہ عوام کو کیسے موبلائز کرے گی؟ اور پی ایم ایل این کا ڈی این اے تو بالکل یہ صاف بتاتا ہے کہ وہ کسی صورت کے اندر لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکتا۔ اب دوسری جانب ایک اور بڑی ایک اہمیت کی اور ایک امپورٹنٹ بات وہ یہاں پہ بھی کہ پیپلز پارٹی کے اندر جناب آصف علی زرداری گرفتار ہوئے، کوئی پروٹیسٹ نہیں۔ فریال تالپور گرفتار، کوئی بڑی ایجیٹیشن ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی۔ ادھر نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے، مریم نواز گرفتار ہوئیں۔ تو اگر ان کی اسٹریٹ پاور ہوتی، یہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کرنے کی صلاحیت رکھتے تو یہ ایجیٹیشن ہم بہت پہلے دیکھ چکے ہوتے۔ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اندر سے یہ لوگوں کو اسٹریٹ پاور کو موبلائز نہیں کر سکتے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو ایسا کوئی چیلنج نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ میڈیا، ملٹری اور پلس جوڈیشری، یہ 3 اسٹیک ہولڈر ہیں۔ جس دن یہ اکٹھے ہو گئے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اگینسٹ تو پھر اس دن چلنا بہت مشکل ہوگا۔ تو خان صاحب کو میڈیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پلس یہ ہے کہ جوڈیشری بھی اب ان سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے، اور لیکن لگتا یہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ابھی جو انٹرنیشنل افیئرس کے سبجیکٹ چل رہے ہیں افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر، بھارت کے ساتھ کرتارپور کوریڈور، یہ بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو تبدیل کرنا یا ان کی حکومت کو گرانا یہ پاسبل نہیں ہے۔ حکومت کو ایک ہی چیز سے خطرہ ہے، وہ ہے معاشی بحران، وہ ہے بیڈ گورننس۔ یہ اپوزیشن حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر یہ معاشی بحران قابو میں نہ آیا تو یہ اپوزیشن نکلے نہ نکلے، پبلک اس حکومت کو گھر بھیجنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اگر پبلک بغیر کسی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ کے باہر آئی تو عمران خان صاحب کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور جو لاسٹ آرگومنٹ ہے اور جو لاسٹ کامنٹ ہے، اگر تو گورنمنٹ تھوڑی سی بھی سیانی اور سمجھدار ہے تو وہ اپوزیشن کو مکمل سپیس دے احتجاج کرنے کے لیے، ایجیٹیشن کے لیے، کسی قسم کی گرفتاری نہ کرے، کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ لیکن اگر گورنمنٹ نے کچھ روکنے کی کوشش کی، گرفتاری کرنے کی کوشش کی، تو وہ آزادی مارچ کو کامیاب بنا دے گی۔ تو آزادی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے گورنمنٹ کو ٹالرنس کا اور پریشر فری انوائرمنٹ دینے کی بے حد ضرورت ہے۔ ایک ہی شخصیت ایسی البتہ ضرور ہے کہ جو اپوزیشن کی تحریک کو لیڈ کر سکتی ہے، اور وہ مریم نواز ہے۔ اگر مریم نواز لیڈ کرتی ہیں اور ان کو ضمانت مل جاتی ہے تو وہ پی ایم ایل این کے ورکر کو موبلائز کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کا چہرہ بلاول کی نسبت اور شہباز شریف صاحب کی نسبت ایک مزاحمتی پولیٹیشین کے طور پر اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ ان کی بات کو لوگ سیریس و سنجیدہ لیتے ہیں، ان کا نقطہ نظر سے آپ اتفاق کریں، میں کروں نہ کروں، لیکن یہ ریالٹی ہے کہ مریم نواز ایک کراؤڈ کو پل ضرور کر سکتی ہیں، وہ ایک جان ضرور ڈال سکتی ہیں پی ایم ایل این کے ووٹ بینک کے اندر۔ تو آج کی ڈیٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ میکسیمم یہ اپوزیشن ایک آدھ جلسہ کر سکتی ہے، لیکن یہ اس حکومت کو گرانے کے لیے ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکتی، 126 دن نہیں لگا سکتی۔ کیونکہ یہ ہومیوپیتھک اپوزیشن ہے، یہ اپوزیشن اندر سے کمزور ہے۔ عمران خان صاحب طاقتور نہیں ہے، یہ اپوزیشن بہت کمزور ہے۔